اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری سیگمنٹ کے اختتام پہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پریزرویشن کا کس طریقے سے انتظام کیا۔ اس کے بعد ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذکر کے اندر ہم نے کہا کہ قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں۔ قرآن جو ہے اس کی تفسیر ہی دراصل سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت یہ آتی ہے کتابوں میں، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا جو خلق ہے، یعنی ان کا جو کردار ہے، ان کا جو کیریکٹرسٹک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ قرآن ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے قرآن کی، جو سنت جو ہے، یہ دراصل یہ قرآن ہی ہے۔ ان کی جو پوری زندگی ہے یہ قرآن کے چلتا پھرتا قرآن ہی ہے ایک طرح سے۔ تو اس کی پریزرویشن کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اس کی پریزرویشن کا انتظام اپنی امت کے چند اکابرین کے ذریعے، چند ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے بڑی محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس خدمت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی لوگ چن لیے تھے۔ تو لوگوں نے پھر یہ کام جو ہے کس طرح شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سیرت کی۔ سیرت کے حوالے سے یہ ہے کہ سیرت پہلے لکھی گئی۔ سیرت کی کتابیں لکھنا جو عبد الرحمن واقدی، اور پھر اس کے بعد ابن اسحاق جو ان کے شاگرد ہوئے، پھر اس کے بعد طبقات لکھی ابن سعد نے، وہ اسحاق کے شاگرد ہوئے تھے، پھر آگے چل کے ابن ہشام، یہ پورا ایک سلسلہ چلا رہا ہے بنو امیہ تک پہنچتے پہنچتے پھر نیچے، پھر تبری نے تاریخ تبری ایک لکھ دی، اور اس کے اندر سیرت کے جو ایرا ہے وہ اس کو کور کیا۔ تو یہ سیرت جو ہے بہت شروع سے لکھی جاتی تھی۔ ابھی حدیث کی تدوین کا کام اتنی ڈیٹیل میں شروع نہیں ہوا تھا جبکہ سیرت لکھی گئی تھی۔ اب سیرت جب لکھی گئی اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے، جیسے بعض سیرت کی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اوتھینٹسٹی کی کمی ہے، مطلب ان کی اوتھینٹسٹی کا لیول وہ نہیں ہے جو کہ احادیث، جیسے صحیح احادیث کا لیول ہے یا بخاری اور مسلم کا لیول ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ خاص طور پہ عبد الرحمن واقدی کی جو انہوں نے جو سیرت لکھی ہے، اس کے پر مغازی لکھی ہے، اس کے پر تنقید کی جاتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ سب بھی اس انتظام کے تحت ہے جو اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر شروع میں یہ اسکالرز جنہوں نے سنت کو اس بڑے پیمانے پہ محفوظ کیا اپنی کتابوں میں، اگر یہ بخاری اور مسلم کی طرح ایک ایک حدیث کے اوپر ریسرچ کرنے بیٹھ جاتے تو پھر سنت کا بہت بڑا حصہ شاید ہم سے ضائع ہو جاتا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی اوتھینٹیکیشن اور اس کو انہوں نے اگلی جنریشنز کے اوپر چھوڑ دیا، اور انہوں نے اتنا ہی بہترین کام کیا اس کے اوپر، اور اس میں سے احادیث کو نکالا جو شامل ہو گئی تھیں، جو غیر مصدقہ تھیں، اور ان کی ایک طرح سے اس ذخیرے کی تطہیر انہوں نے کر دی۔ لیکن شروع میں شاید ریکوائرمنٹ ہی یہی تھی کہ جو کچھ معلوم ہوتا جائے لوگوں کو، اس کو وہ پریزرو کرتے جائیں، اور اس کی اوتھینٹیکیشن اور اس کی کلیئرٹی کا کام جو ہے وہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ تو یہ سب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انتظام کے تحت ہی تھا کہ یہ سیرہ کی اور مغازی کی جو کتابیں لکھی گئیں، اور اس میں ڈیٹیل بہت کچھ آ گئی۔ اب اتنی ڈیٹیل آ گئی کہ بعد میں جو احادیث کی کتابیں آئیں، اس احادیث کے اندر بھی بہت بڑا ذخیرہ ہمیں ملتا ہے۔ یعنی ہمیں یہاں تک پتہ چل جاتا ہے، شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جو امام ترمذی نے بنایا، اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے بناتے تھے، اور تیل کس طرح لگاتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں، کپڑے، ان کی جو پرسنل چیزیں ہیں، وہاں تک کی ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث کے اندر بعد میں آ گئی۔ اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر شروع سے ہی ریسرچ شروع ہو جاتی تو پھر بہت بڑا کام شاید نہیں ہو پاتا۔ تو ان بزرگوں نے جو کہ ابن سعد نے اور ابن اسحاق نے جو کام کیا، یہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے سیرت کو پریزرو کر دیا۔ اب ہم سیرت کے لیے بھی جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ ریفرنسز وہاں سے جا کے ملتے ہیں احادیث سے، اور بعد میں بھی بہت کام ہوا۔ دیکھیے جیسے تفسیر لکھی گئی قرآن کی، تفسیر قرآن کی ہر دور کے حساب سے آتی رہیں، تفاسیر آتی رہیں، کیونکہ نئے نئے مسائل آتے رہے، نئی نئی دنیا میں چیزیں آتی رہیں، تو اس کے حساب سے تفاسیر بھی قرآن جو ہے وہ کھلتا گیا، اور اپنے جو خزانہ تھا وہ سامنے آتا گیا اس کا۔ اسی طرح سنت کا معاملہ بھی ہے، تفسیر کی کتابیں جس طرح لکھی گئیں، اسی طرح سیرت کی کتابیں بھی ہر دور میں لکھی گئیں۔ ہمارے دور تک آتے آتے بھی بالکل ابھی قریب کے دور میں آپ کو کتابیں ایسی مل جائیں گی، بڑی مارکت الارا کتابیں لکھی گئیں۔ رحیق المختوم فار ایگزامپل ایک کتاب ہے جس کو بہت اہم قرار دیا جاتا ہے،
مبارک پوری کی جو کتاب انہوں نے لکھی تھی اس کے بارے میں. پھر شبلی نعمانی کی کتاب جو ہے سیرت النبی، جو کئی جلدوں کے اندر ہے، بہت اہم کام ہے. سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا. سیرت سرور عالم سید مودودی نے لکھی، پھر اسے کسی اور نے مکمل کیا، اپنی زندگی میں کمپلیٹ نہیں کر سکے. اس طرح بہت سی کتابیں ہیں. ابھی یعنی ایک سلسلہ ہے جو کئی ایک عرصے سے چلتا چل رہا ہے. اکرم ضیاء العمری، ایک ہیں تو ان کے اوریجن تو انڈیا کا ہے، لیکن یہ مکے میں جا کے ام القریٰ کے اندر انہوں نے کام کیا. میں نے ان کا کام جب امریکہ میں تھا، وہ ایک وہاں انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے IIIT، انہوں نے اس کو پبلش کرنا شروع کیا تھا انگریزی میں. اس کی 2 اس وقت تک قسطیں آئی تھی، غالباً اب اس پہ اور کام ہو گیا ہوگا، مکمل ہو گیا. وہ اور ان کے شاگرد سیرت کو آتھینٹک یا صحیح حدیث کی روشنی میں لکھ رہے تھے. اسی طرح ایک اور امین احسن اصلاحی کے شاگرد ہیں، جن کی کتاب کو میں نے اپنے شروع کے سیگمنٹس کے لیے اس کو ایز اے ریفرنس یوز بھی کیا. انہوں نے قرآن کی آیات کی روشنی میں جو ہے وہ سیرت کو بیان کیا. تو مختلف اینگل سے سیرت بیان ہوتی رہی، اور ہر زمانے کے لحاظ سے جیسے چیزیں آتی رہیں، سنت سے بھی اور سیرت سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی رہی. اس لیے سیرت کا پڑھنا بہت اہم ہے، سیرت کو جاننا بہت اہم ہے. اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو آپ کو سیرت سمجھنی ہوگی. اگر آپ کو لاء سمجھنا ہے تو آپ کو سیرت سمجھنی ہوگی. اگر آپ کو تجارت سمجھنی ہے کیسے کرے تو سیرت سمجھنی ہوگی. اگر آپ نے آئلی قوانین سمجھنے، اگر آپ نے گھریلو معاملات سمجھنے تو آپ کو سیرت سمجھنی ہوگی. سیرت کے ساتھ ہماری زندگی کے بہت اہم جو علاقے ہیں وہ وابستہ ہیں. اس لیے سیرت کو بہت اہمیت دینی چاہیے اور اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. تو سیرت کے پریزرویشن کا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انتظام کیا. ہم نے کہا کہ یہ کتابیں لکھی گئیں سیرت کی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 جنریشن کے بعد امام بخاری آ جاتے ہیں، امام مسلم آ جاتے ہیں. وہ پھر احادیث کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ پھر احادیث پہ کام کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ان احادیث کے اندر سے بالکل جو بھی چیز نامناسب تھی اس کو تو نکال دیتے ہیں، اور پھر جو حدیث کی کیٹیگرائزیشن کا کام کرتے ہیں. پھر اس میں سے صحیح حدیث کو لے کے وہ اپنی کتاب میں رکھ دیتے ہیں. صحیح بخاری بن جاتی ہے، صحیح مسلم بن جاتی ہے. ایک حدیث کے لیے وہ میل و میل کا سفر کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ہی کڑا معیار رکھ دیتے ہیں. تو ان احادیث کی کتابیں بہت سی چیزیں جو غالباً صحیح بھی تھیں، درست بھی تھیں، لیکن ان کی صحیح کی کیٹیگری پہ کیونکہ نہیں آئی تو وہ اس کتابوں میں شامل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ حاکم کی ایک کتاب ہے مستدرک، جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مستدرک کے اندر میں نے وہ احادیث شامل کر لی ہیں جو امام بخاری کے اسٹینڈرڈ پہ پوری اترتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کی. تو یہ ریسرچ چلتی گئی. بہرحال بہت سارے علماء ہیں، امام ترمذی کا ذکر ہوا، امام نسائی، یہ 6 کتابیں ہم اہل سنہ میں یہ بھی مشہور ہیں کہ یہ 6 ستہ کہا جاتا ہے. ان کے ویریس اسٹینڈرڈز ہیں. امام ترمذی نے کچھ اور اسٹینڈرڈز دیے، اس میں حسن، صحیح، حسن، اس طرح کے کیٹیگرائز کیا گیا. اس کی پوری تخریج کے اوپر کام کیا گیا. ایک جو اس کا جو بیان کرنے والا تھا اس کی زندگی کو دیکھا گیا کہ کیا یہ مصدق آدمی ہے، کہ سچا آدمی ہے، اس نے کوئی ایسا جھوٹ ووٹ تو نہیں بولا. اس چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی اگر کبھی کسی سے لغزش ہوئی اس کی بنا پہ بھی اس کو اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا. تو اس ذخیرہ حدیث کو بہت احتیاط کے ساتھ ان اماموں نے ہمارے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک فقہ کا سلسلہ چلتا رہا، جو حدیث کو لے کے، سنت کو لے کے، قرآن کو لے کے وہ ہمارے لیے فقہ ڈیولپ کرتے رہے، کہ جو ہر مقام کے لحاظ سے، ہر جگہ کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں، قرآن، سنت، حدیث، ان سب کو ملا کے. اور ان لوگوں کے پاس احادیث موجود تھی، اور ان کو لے کے، جیسے امام ابو حنیفہ، ان کے پاس اپنا حدیث کا اچھا بڑا ذخیرہ تھا، جو اس کو انہوں نے لے کے اس کے ذریعے اپنی فقہ اسٹیبلش کی. امام مالک، امام شافعی اور دیگر. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا ہے. تو سنت کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کرنے کا انتظام کیا، اتنا خوبصورت انتظام کیا کہ ڈیٹیل کے اندر وہ چیز پریزرو ہے. سنت امام شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ کوئی غالباً 14,000 صحابہ کی جو بایوگرافی ہے، یا ان کی جو داستان عمر ہے، وہ بھی پریزرو ہوئی بھی ہے. not to talk about Prophet صلی اللہ علیہ وسلم only. ان کے جو صحابہ تھے ان میں سے 14,000 ایسے جن کی زندگی ڈاکیومنٹڈ ہے. تو اتنا زبردست ڈاکیومنٹیشن ہے اس دین کا، قرآن سے لے کے، سنت سے لے کے، حدیث سے لے کے، سیرت سے لے کے، پھر صحابہ اور صحابہ کی زندگیاں ان کو بھی پریزرو کر لیا. اور پھر اس کے اوپر کنٹینیوس
صدیوں سے کام ہوتا رہا، نئے نئے اینگل سے اسے دیکھا جاتا رہا، نئے نئے معاملات کو ان کی روشنی میں حل کیا جاتا رہا ہمارے دور تک پہنچنے تک، اور کام مسلسل ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ زندہ چیزیں ہیں. یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ زندہ ہے. یہ مطلب یہ زندہ اس طریقے سے ہے کہ یہ آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں ویسے ہی اپلیکیبل ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا. لوگ جو ہمارے بڑے جو سو کال روشن خیال لوگ ہیں، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. کبھی کبھی ان کو یہ باتیں بری لگ جاتی ہیں جب کہا جاتا ہے کہ بھئی ریاست مدینہ کی طرز پہ کے اوپر حکومت ہونی چاہیے، اسی طرح کا قانون ہونا چاہیے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. اس زمانے سے اس کا فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پورے میسج کو، قرآن کو، سنت کو، حدیث کو اسی لیے محفوظ کیا، اس کا انتظام کیا کہ یہ آنے والے زمانے میں ہمیشہ کے لیے یہ کام چلتا رہے اور یہ اپلیکیبل رہے. اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ جب وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو واپس اسی طرف جاتے ہیں. یہ دو سورسز جو ہیں نا، قرآن اور سنت، یہ پریزرو ہوئی ہوئی ہیں. جب بھی ادھر ادھر ہوئے تو ہر دور میں مسلمان واپس آ رہے. وہ کہتے ہیں نا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو وہ جو ڈوب کر نکلنے کی جو صلاحیت اس میں پیدا ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ان کی جو بیسک دو سورسز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوا. وہ ہمیشہ پڑی رہیں گی. جب بھی مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہوئی وہ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اور دوبارہ راہ راست پر چل سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.